آداب، السلام علیکم۔ میرا نام حسنین ہے۔ میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کبھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا سہارا نہیں لوں گا۔ اسی لیے آج میں نے ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا جو میرے دل سے قریب ہے۔ بچپن سے میں نے یہ تانے سنے کہ اردو سپیکنگ مہاجرین افراد تو بھوکے ننگے بے سر و سامانی کی کیفیت میں آئے ہوئے لوگ تھے، انکلچرڈ لوگ جو کہ کوئی قوم نہیں، اور ہم نے ان کو جگہ دی۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی بتاتا چلوں کہ میں کسی کو غیر مقامی کہنے کے قائل نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی قوم بری ہے۔ میں کسی زبان کی تذلیل پہ یقین نہیں رکھتا۔ میرے لیے تمام انسان برابر ہیں۔ آپ کا کوئی مذہب، فرقہ، مکتب فکر، سوچ، قومیت، زبان، لسان کچھ بھی ہو، آپ میرے لیے ایک برابر کے انسان ہیں۔ میرے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے دوست احباب موجود ہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں ان کو تو ڈانٹتا ہوں کہ تم اپنی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے، تمہیں اپنی زبان کیوں نہیں آتی۔ تو میں ایک پروگریسو انسان ہوں۔ میں تقسیم اور ڈویسونیس پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن میرا دل کھول جاتا ہے کہ جب پاکستان میں ہم نے ایک ایسا کلچر بنایا کہ آج سندھی بولنے والوں کے حقوق کی آوازیں اٹھانے والے لوگ تو سیکولر، پروگریسو اور بڑے اعلیٰ پائے کے سمجھے جاتے ہیں۔ آج دیگر اقوام کے رہنماان تو موجود ہیں، لیکن مہاجر ایک ایسی کمیونٹی ہے کہ جس کا کوئی رہنما سرپرست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بنایا بھی گیا اور کسی کو اگر آرگینک سپورٹ مل بھی گئی تو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ بہرحال کیونکہ وہ استعمال شدہ افراد تھے، ان کا استعمال کیا گیا اور حسب ذائقہ ان کو تھوک دیا گیا۔ آج مہاجر یوتھ یتیم ہے۔ وہ اس لیے یتیم ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈر، رہنما بچا ہی نہیں۔ ہماری آوازوں کو سننے کے لیے کان ریڈی ہی نہیں۔ ہمارے نوجوان نوکریوں سے فارغ۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس جنریشنل ویلتھ نہیں۔ گاؤں دیہات، زمینیں اور چھٹیاں اور سیر پہ جانے والے گیسٹ ہاؤسز نہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آپ 25 سال کے ہوں، اچانک سے آپ کا وطن آپ سے چھن جائے، آپ کی زمین، آپ کے دوست احباب، یادیں، مال مویشی، گھر، سب کچھ آپ سے ختم ہو جائے اور آپ ایک نئے ملک کا انتخاب کریں۔ آپ وہاں جائیں بے سر و سامانی کی کیفیت میں، اور اس ملک میں جا کر آپ زیرو سے، اسکریچ سے اپنی لائف شروع کریں۔ اور جب آپ اس لائف کو زیرو سے بنائیں تو آپ بس اتنی ہی ویلتھ جمع کر سکتے تھے کہ آپ ایک چھوٹا سا پلاٹ کسی متوسط علاقے میں افورڈ کر سکیں۔ یہاں تک کہ یہ کہ آپ نے پوری زندگی میں اگر کچھ کمایا بنایا تو ایک چھوٹی سی بائک، چھوٹی سی گاڑی یا ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دور حاضر میں تو وہ بھی کرنا بہت مشکل ہے۔ مہاجر قوم وہ قوم ہے کہ جس کے پاس کوئی جنریشنل ویلتھ نہیں۔ آپ کے پاس گاؤں ہیں، آپ کے پاس مال مویشی ہیں، آپ کے پاس سینک بیوٹی نظارے ہیں، ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم سب چھوڑ کر آ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ مہاجر تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر یہاں شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ذرا مجھے ایک بات بتائیے دل کھول کر، برٹش راج سے پہلے کیا کراچی ایگزسٹ کرتا تھا؟ بالکل کرتا تھا۔ کیا اسی کیفیت اور اسی نوعیت میں کرتا تھا؟ نہیں۔ کراچی ایک مچھیروں کی بستی تھا، یہاں پر مچھیرے رہتے تھے۔ برٹش نے اس کو جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک لوکیشن سمجھ کے پورٹس ڈیولپ کیے۔ برٹش راج میں یہاں پہ لوگ آئے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد تمام اداروں کا قیام مہاجرین نے ہی کیا۔ انشورنس ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، انڈسٹریز ہو، ٹیکسٹائل ہو، پیکیجنگ ہو، واٹ ناٹ، سارے سسٹم، ایجوکیشن ہو، بڑی بڑے گروپس، فیملیز، انہی مہاجر کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جو ایلیٹس تھی، سارے مہاجر ایلیٹ نہیں تھے، انہوں نے ہی آپ کے ادارے بنائے۔ دنیا بھر سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کراچی آ کر حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ دیکھتے تھے کہ یہ کتنی عظیم بلڈنگ اور کس نے اور کیسے بنائی۔ وہ حبیب فیملی نے بنوائی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز بھی مہاجرین کا ہی تحفہ ہے۔ اپنی زمینیں دے دینا، اپنا مال مویشی، اپنی جائیدادیں، اپنی جنریشنل ویلتھ قربان کر کے پاکستان کے حوالے کر دینا، یہ مہاجرین نے کیا۔ لیکن آج مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمام مہاجروں کو ایلیٹ کہہ دیا جاتا ہے، قابض قوم کہہ دیا جاتا ہے۔ مانا مہاجروں نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے شاید اس دھرتی میں ہمیشہ سے رہنے والے لوگوں کے ساتھ شاید انصاف نہیں کیا ہو، لیکن کیا اس کا بوجھ پوری قوم پر ڈالنا صحیح ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ سندھی مت بولو، میں کب کہتا ہوں کہ پنجابی مت بولو؟ میں تو اپنے دوستوں پر ناراض ہوتا ہوں کہ جب تم پنجابی ہو تو تم پنجابی میں بات کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اس طریقے کی باتیں کرنا صرف نوائز کریٹ کرنے کے مترادف ہے۔ مہاجرین پاکستان میں آئے، مہاجرین نے لینڈ ریفارمز کے نام پر زمینیں نہیں ہتھیائیں۔ مہاجرین کو اگر کچھ چھوٹے موٹے پلاٹس ملے بھی، انڈسٹریل پلاٹس ملے، تو انہوں نے کام کر کے ملک کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کیا۔ جس قوم کو آپ انکلچرڈ کہتے ہیں، یہ وہی قوم ہے کہ جنہوں نے لکھنؤ کی عظیم ثقافت کو زندہ کیا۔ یہ وہی قوم ہے کہ جس نے آپ کو کتابیں، معاشرت، معیشت، اکانومی، سوشالوجی، ادب، لٹریچر سے واقفیت دلائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کے لوگوں میں لٹریچر نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن مہاجر ایلیٹ بھی کوئی جاہل نہیں تھے۔
مہاجر متوسط اور مہاجر غریب لیبر ورکرز بھی جاہل نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، غریب تھے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں تھے، لیکن جاہل نہیں تھے۔ پھر ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے کہ مہاجروں کو ان کلچرڈ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پان گھٹکا کھانے والی عوام ہے، یہ تو وہ عوام ہے کہ جن کے کوئی سیاسی لیڈران نہیں۔ بالکل اس لیے نہیں کیونکہ ہم اپنے ذریعہ معاش میں بزی تھے، ہم اپنا پیٹ پالنے میں بزی تھے، ہمارے پاس نوکریاں 9 to 5 تھیں، کلرکیاں تھیں، ہم اس کے بعد ہمارے اندر اتنی طاقت اور لگژری نہیں تھی کہ ہم سیاست کر پاتے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ سیلریڈ طبقہ تھا، ہم اربن مڈل کلاس کے بانیان ہیں، ہم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو گھروں میں بیٹھ کر کھیتوں کی انکم فری میں آ رہی ہے اور گاؤں دیہاتوں میں مویشی پل رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہو کہ ہم اپنی جابس چھوڑ کر سیاست کریں۔ یہ ایک انفارچونیٹ بات تھی، سیاست کرنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ مہاجرین نے کبھی سیاست صحیح سے کی ہی نہیں، اور سیاست کے نام پر ہمیں جو چورن بیچا گیا وہ ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ جو خود سیاسی آقاؤں سے استعمال ہوتے رہے تھے۔ آج میں بڑی سخت باتیں کروں گا تو میرے تمام دیگر اقوام کے جتنے بھی دوست ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج تم کسی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہو لیکن تمہاری اور میرے مسائل مشترک ہیں۔ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، میں تمہیں بھی غیر مقامی نہیں کہتا، لیکن تم کراچی کے بانیان کو، کراچی بنانے والوں کو غیر مقامی یا بھوکا ننگا مت کہو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دی، خون بہایا، اپنی عصمتیں عزتیں قربان کی، اور اس پر تو میں بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہ اتنے ٹرامیٹک ٹاپکس ہیں کہ میں اپنے دادا سے خود سنتا تھا کس قسم کے واقعات انہوں نے بیان کیے کہ میری روح لرز جاتی تھی کہ ہماری جنریشن نے کتنے ٹراماز دیکھے۔ آپ کے باپ داداؤں نے زیرو سے زندگی نہیں شروع کی، ہمارے باپ داداؤں نے زیرو سے شروع کی۔ ہمارے باپ داداؤں کے پاس جنریشنل ویلتھ نہیں تھی، سب قربان کر کے اسکریچ سے یہاں پر جینے آئے۔ اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسائل ہی کیا ہیں، سب کے لیے ایکوالٹی تو ہے۔ آج کی تاریخ میں 2026 میں مہاجر یوتھ بے روزگار ہے، کسی سیاسی سرپرستی کے بغیر اداروں میں جاب نہیں ملتی، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں جاب نہیں ملتی۔ میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا لیکن آج وہ بڑے بڑے افسران بنے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق ایک مخصوص زبان بولنے والے طبقے سے تھا۔ مہاجر یوتھ جب سیاسی اور سرکاری دفاتر میں جا کر اپنی سی وی ڈالتی ہے تو اس کو ٹھینگا دکھا دیا جاتا ہے، اس کو زبان بدل کے بات کرنی ہوتی ہے، تو تب تو اس کو منہ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلیں آپ بعد میں آئیے گا۔ کیا یہ ریالٹیز نہیں؟ اور اگر یہ ریالٹیز نہیں تو مہاجروں کے قبرستان آج ایسے کیوں بھر گئے ہیں ان نوجوانوں سے؟ مانا کہ ان نوجوانوں کا غلط استعمال کیا گیا، مانا انہیں بھٹکایا گیا، وائلنس کی طرف بھیجا گیا، لیکن کئی ایسے نوجوان تھے کہ جن کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا، ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ آخر کچھ تو محرومیاں تھیں، یا آپ سب کا سب کہہ دیں کہ ایک نوجوان جو مارا گیا وہ تو ایک سیاسی کسی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ آخر there was some fire behind smoke, there were some grievances, some محرومیاں that were real, that are real, and we are facing it, we have faced it. Even today, living in Karachi, I don't feel like I belong to Karachi, because wherever I go, I see discrimination on basis of race. I see discrimination on basis of everything, the language you speak. آج میں کتنی ڈگریاں حاصل کر لوں اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ مجھے ایک سرکاری جاب ملے گی، کیونکہ سرکاری جابس کا نظام ہی جیری مینڈرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ، ریس، لینگویج، ایتھنیسٹیز، لسان، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اور میں اگر اس پر بات کروں تو میں تقسیم کر رہا ہوں، میں ڈیویسونیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جا کر یہ بات سیاہ فام لوگوں کو امریکہ میں بولو کہ تم نے اپنی ڈسکرمنیشن کے خلاف آواز کیوں اٹھائی، سول رائٹس موومنٹ کیوں اٹھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ محرومیوں کو ایڈریس کرو، خاموش مت کراؤ۔ اردو بولنے والے جاہل نہیں ہیں، اردو بولنے والے ان کلچرڈ نہیں ہیں۔ ہمارا تو وہ کلچر ہے کہ جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں۔ ہم نے تو اس زبان کی پرورش کی اور اس زبان نے ہماری پرورش کی کہ جس زبان کو بولنے میں ہی ایک کمال ہے، ایک احساس ہے، ایک درد ہے، ایک فکر ہے، اور ہم اس زبان کے علم بردار ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی قوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بات کا کل مقصد یہ ہے کہ میں کوئی تقسیم کی سیاست نہیں کرتا، میں ہر قوم کے لیے بولوں گا، میں ہر اس طبقے کے لیے بولوں گا کہ جن کی آوازوں کو چھین لیا گیا، جن کی آواز میں آواز ملانے کو ڈیویسونیس اور تقسیم والی سیاست کہا گیا۔ آج اگر کوئی سندھی اپنی عوام کی حالت پر روئے اور بولے تو میں اس کی آواز بھی بنوں گا۔ اگر آج کسی اور قوم، کسی مائنورٹی، کسی اقلیت کے ساتھ ظلم ہو تو میں ان کی بھی آواز بنوں گا۔ لیکن مہاجروں کو اسٹیبلشمنٹ کا غلام، ایلیٹ، قابض فورسز، بھوکے ننگے، یہ سب کچھ کہنا بند کرو، کیونکہ 99% مہاجر وہ ہیں کہ جو سیلریڈ طبقہ ہے، بھوکے ہیں واقعی، کیونکہ جنریشنل ویلتھ ہم سے چھن گئی۔ ہمارے پاس وہ زمینیں،
وہ لگژریز نہیں تھیں جو تمہارے پاس آج تک. آداب، لیکن سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.